علماء ملت اسلامیہ، سامعین کرام، بالخصوص نوجوانان چھترگاچھ، اور ہمارے ماسٹر ظہور عالم صاحب، اشرف بھائی، جاوید بھائی، مشتاق بھائی، اور ان جوانوں کی سرپرستی کرتے ہوئے حضرت اللہ مولانا عبدالصمد صاحب، حضرت اللہ مولانا غلام مختار صاحب، حضرت علامہ مولانا تاج الدین صاحب، حضرت علامہ مفتی مجاہد علیہ صاحب، سیاح افریقہ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری نعیم الدین صاحب، بانی و محتوی دارالعلوم نعیمیہ شفیع پرچوندی، اور دیگر ہمارے جماعت کے معزز، معتمد اور معتبر علماء ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ چند منٹ نقیب اجلاس حضرت اللہ مولانا نذیر عالم صاحب اشرفی کی مبارک نقابت کے سہارے آپ کے سامنے مجھے بھی چند جملے عرض کرنے کی تمنا رہی اور میں آپ کے سامنے مخاطب آیا۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ، الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقوى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں ہدیہ صلاۃ بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرامات غوث اعظم ہمارے علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مبارک محفل میں کچھ فکری باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا، ارشاد ارشاد، جس سے ہمارے اعمال کی اور ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو۔ بے شک، اور آج کے اس دور پرفتن میں اعمال سے زیادہ عقیدے کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے سورہ فاتحہ کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ علماء موجود ہیں، اگر اس عبارت کا، اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو چونکہ یہ جمع متکلم کا صیغہ دونوں میں پایا گیا، اس لیے جمع متکلم مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ دو زمانہ اس میں ضم ہوتا ہے، تو اس حساب سے اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ ہوگا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، چاہتے رہیں گے۔ بے شک، جب ہم یہ ترجمہ کریں گے تو سامنے والوں کو بڑا موقع مل جائے گا کہ دیکھو قرآن عظیم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میری عبادت کر اور مجھ سے ہی مدد چاہ۔ ایاک نعبد، جیسے ہی آپ نے کہا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ویسا ہم نے پایا بھی، جیسا آپ نے کہا ویسا ہم نے پایا بھی۔ حالت قیام میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھنے لگتے ہیں
اور ایاک نعبد میں جب آتے ہیں تو بات سمجھ میں خوب آتی ہے. جیسا آپ نے کہا ویسا ہم نے آپ کو پایا. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. رکوع میں ہیں سمجھ میں آ گیا تیری عبادت کر رہے ہیں. سجدہ میں ہیں سمجھ میں آ گیا تیری ہی عبادت کر رہے ہیں. قیام میں ہیں سمجھ میں آ گیا تیری ہی عبادت کر رہے ہیں. اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں یہاں تک کہ آخر سلام تک ہم جس طرح کہہ رہے ہیں ویسا ہم عمل میں پا بھی رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جیسے ہی آپ نے یہاں سے آگے بڑھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہا کہ اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں چاہتے رہیں گے، ویسا ہم نے نہیں پایا. ہم نے دیکھا غوث سے مدد چاہنا شروع کر دیا، خواجہ سے مدد چاہنا شروع کر دیا. سرکار مولانا عبد القادر ابو ثابت کے آستانے میں جا کر مدد مانگنا شروع کر دیا. سرکار حلیمیہ کے آستانے میں جا کے مدد مانگنا شروع کیا. جہاں جہاں یہ اولیاء کرام ہیں، یہ غیر اللہ جتنے بھی ہیں، یہ آستانے بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہنچ کر مدد مانگنا شروع کر دیا. غریب نواز کے آستانے میں چلے گئے، مدد مانگنا شروع کیا. میں نے کہا بھائی تم نے تو نماز میں کہا تھا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کرتے رہیں گے، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں چاہتے رہیں گے. پھر نماز سے باہر ہوتے ہی وعدہ خلافی شروع کر دیا. یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جب سوال کرنے والا کسی عابد زاہد عالم سے سوال کرے گا تو پلو تھام کر اس کا جواب مطمئن بخش دے گا. توجہ کے ساتھ سماعت کریں. دوستان محترم، جیسے آپ نے کہا اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں چاہتے رہیں گے. تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. اس بات کو سمجھنے کے لیے مجھے علماء کو سمجھانا تھوڑا ہی ہے، سارے سمجھے ہوئے جو جہاں ہے آفتاب کی طرح ہے، سبھی بولنے والے ہیں. مجھے ان سب کی موجودگی میں وقت مل گیا، یہ میری خوش نصیبی ہے اور ان علماء کی ذرہ نوازی ہے کہ مجھے ان کے سامنے بولنے کا موقع مل رہا ہے اور میری اصلاح بھی فرمائیں گے علماء کرام. دیکھیے یہ ملک ہند ہے، ہندوستان ایک ملک ہے، اس کی چاروں طرف سرحدیں ہیں. حکومت اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پی ایس ایف اور ایس ایس پی کا تعینات کیا ہوا ہوتا ہے. نظام ہندوستان چلانے کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ مختلف شعبے میں رہتے ہیں. اندرونی معاملے کی حفاظت کرنے والے یہ پولیس والے، تھانے دار، چوکیدار، یہ سب اندرونی معاملات میں اگر جھگڑا فساد ہو جائے یہ نپٹا لیں گے. لیکن اس ملک پر اگر ہم پر کوئی باہر سے حملہ کرے تو اس کی روک تھام کے لیے یہ ایس ایس بی اور بی ایس ایف جو بارڈر پہ فوج تعینات ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے تعینات کیے جاتے ہیں تاکہ بدیش سے کوئی حملہ ہند میں نہ ہو جائے، نیپال کی سرحدیں عبور کر کے کوئی آ نہ جائے، بنگلہ دیش کا کوئی ادھر سے آ نہ جائے. تمام سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوجیوں کا تعین کیا جاتا ہے. اب اگر ہم آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہم اس فیصلہ کو لے کر یا تو تھانہ جائیں گے یا کورٹ کچہری جائیں گے، مقدمہ چلائیں گے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم انہیں پولیس والوں سے مدد چاہیں گے، کسی دوسرے پولیس والوں کے پاس نہ جائیں گے. اب کوئی بھارت میں رہ کر اپنا جھگڑا فساد مٹانے کے لیے بنگلہ دیش کی پولیس سے مدد چاہے تو یہ ہندوستان کا غدار کہلائے گا. نیپال کے پولیس والوں سے مدد مانگے تو بھارت کا غدار کہلائے گا، اس لیے کہ رہتا بھارت میں ہے، غیر سے مدد لینے چلا ہے. مدد لینا ہے تو یہاں کے فورس سے لے، مدد لینا ہے تو یہاں کے پولیس والوں سے لے. جب آپ نے مثال آپ کے ذہن میں اتر گئی تو بلا تشبیہ و تملیل مجھے یہ کہنا دیا جائے پروردگار جب میں نے کہا ایاک نعبد تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، وایاک نستعین اور تجھ سے ہی مدد چاہتے رہیں گے. پروردگار تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یہ غوث تیرے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، بزرگان دین تیرے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کسی غیر سے مدد نہیں چاہتے. یہ سب تیرے ہیں، یہ اولیاء کرام سب تیرے ہیں. اور ان تمام اولیاء کرام میں سب سے زیادہ پاورفل جس ذات کا نام ہے وہ پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الاولیاء ہے، سید الاولیاء ہے، غوث اعظم ہے. قربان جاؤ دوستو، آپ ایسے عظیم ذات کی محفل میں بیٹھے ہیں جس محفل کی نسبت عظیم ذات سے ہے. پتا ہے آپ کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جلوہ فرما ہے.
ایک آدمی، ایک جوان ہانپتا کانپتا ہوا سرکار غوث پاک کے آستانے میں آیا، عرض کیا سرکار، فرمایا گیا کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا سرکار آج رات بھیانک میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے اپنے گزرے ہوئے باپ کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، سرکار دعا فرما دیں، سرکار دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ میرے باپ کی مغفرت فرمائے۔ میرے غریب نواز نے فرمایا، میرے سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ تیرا باپ کبھی مجھ سے ملاقات کیا تھا؟ بولے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ کبھی میرے آستانے سے گزرا تھا؟ بولے یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے، مگر ہاں بچپنے میں میں اپنے باپ کے ساتھ اسی گلی سے گزرا تھا۔ غوث اعظم نے فرمایا بس تو چلا جا۔ جب چلا گیا اور کہا کہ تو کل آنا، وہی شخص جب کل واپس آتا ہے تو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں مسکراتا ہوا، جھومتا ہوا آتا ہے۔ میرے غوث نے فرمایا بتا کیا معاملہ ہے؟ بولے سرکار کیا کروں، جس باپ کو میں نے گزشتہ سب عالم خواب میں جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا تھا، آج اس باپ کو جنت میں ٹہلتے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے غوث نے فرمایا رات بھر سویا میں بھی نہیں، تیرے باپ کی مغفرت کے لیے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ہاتھ پھیلایا اور عرض کیا مولا میرے دربار سے وہ گزرا ہے، تو اسے معاف فرما دے۔ تو رب تبارک و تعالی میرے آنسو بہانے اور میرے گڑ گڑان سے یہ نتیجہ عطا فرمایا، یہ ثمرہ دیا اور کہا قد وعدنی ربی، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا، اے عبد القادر صرف تیری بارگاہ سے گزرنے والا ہی نہیں بلکہ صرف تجھ سے جو نسبت اپنی مضبوط کر لے گا میں اسے بھی ترقی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے ایسا سما تو چھتر گاٹ میں نظر نہیں آتا تھا۔ لوگ ترقی سمجھتے ہیں، جھوپڑا ہو تو محل بن جائے اسے ترقی سمجھتے ہیں، ایک مالا کا مکان بن جائے دوسرا بن جائے تو کہے ترقی ہے۔ جی نہیں، ترقی اس کا نام نہیں ہے، ترقی اس کا نام ہے جس میں مذہبی ترقی ہو۔ یہی مذہبی ترقی ہے، کبھی جلوس غوثیہ کے نام پر، کبھی جلوس جشن غوثیہ کے نام پر، کبھی ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کے نام پر، ہر ماہ میں 11 ربیع الاول کے نام پر یہ جو اجتماع اکٹھا ہوتا ہے، یہ جو درود و فاتحہ کا سلسلہ بزرگوں کا عظیم ورثہ ہمیں ملا ہے اس کو بجائے لوگ رکھ رہے ہیں۔ میں تہے دل سے ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، ان جوانوں کے لیے کہ مولا تعالیٰ انہیں اور مزید ان کے اندر جذبہ عطا فرمائے۔ یاد رکھو جس قوم میں شعوری بیداری آ جاتی ہے، جس قوم میں مذہبی بیداری آ جاتی ہے، اس قوم کا انقلاب یقینی ہے، یقینی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت کچھ کہنا تھا مگر یاد رکھیے آج اس غوث پاک کی مبارک محفل سے یہ پیغام لے کر جائیے، کبر، نخوت، گھمنڈ، تکبر دل سے نکال دو، اناد، بغض، حسد دل سے نکال دو، تب جا کے غوث اعظم کا فیضان آ سکتا ہے۔ میرے غوث کی زندگی کو دیکھو، سرکار غریب نواز کے آستانے میں ایک شخص آیا اور عرض کیا حضور اب بڑا مہنگا کپڑا ہے کوئی لیتا نہیں، بادشاہ وقت بھی وہاں پہنچاتا اس کپڑا کی قیمت سن کر نہیں لیا۔ میرے غوث نے کہا جاؤ لے کے آ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کپڑا غوث نے خرید لیا اور خرید کر جبہ بنانے کے لیے درزی کو دیا کہ غوث اعظم کا جبہ بنا لیا جائے۔ ادھر درزی جبہ بنا رہا ہے، ادھر بادشاہ کو خبر ہو گئی کہ جو کپڑا ہم نہ لے سکے یہ فقیر، یہ غریب اس کپڑا کو کیسے خرید لیا ہے، بلایا جائے اسے۔ وہ خریدا کیوں ہے کہ ایسا تو نہیں انہیں کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا ہو۔ چنانچہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد سرکار غوث پاک سے کہا کہ آپ کو بادشاہ وقت بلا رہا ہے۔ میرے غوث نے کہا میں جاؤں گا اس وقت جب میرا جبہ تیار ہو جائے گا، جاؤں گا جب میرا جبہ تیار ہو جائے گا۔ جلدی جلدی آپ کا خادم درزی کے پاس گیا کہ بھائی جبہ تیار ہو گیا؟ درزی نے کہا یار تیار تو ہو گیا مگر ایک آستین کا کپڑا کم پڑ گیا، ایک آستین کا کپڑا کم پڑ گیا۔ اب تو کپڑا والا بھی نہیں ہے، وہ بیچ کے تو اپنا دیہات چلا گیا۔ تو میرے غوث کے پاس آ کے کہا حضور ایک آستین کا کپڑا کم پڑ گیا کیا ہوگا؟ میرے سرکار غوث نے فرمایا اندر جاؤ کاٹ اٹھا لاؤ، اس کاٹ کر کے ایک آستین بنا لو۔ سبحان اللہ، سمجھتے ہیں نا، بغلا جس کو کہتے ہیں۔ دیکھو غوث اعظم
ڈھوکرا کاٹ کر کے دوسری آستین بنوائی اور وہی جبہ زیب تن فرما کر اس بادشاہ کے دربار میں پہنچا. بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کسی بات کرتے ہو, اتنا بڑا قیمتی جبہ تم نے ٹاٹ بنا رکھا ہے. میرے غوث نے فرمایا بادشاہ سن, تیری نظر میں تو یہ کپڑا ہے, میری نظر میں اس کپڑا کی حقیقت اس ٹاٹ سے بھی بدتر ہے. اس ٹاٹ سے بھی اس کپڑا کی حقیقت بدتر ہے. میں نے خریدا اس لیے ہے کہ وہ غریب انسان اپنی بیوی سے دیہات میں رہنے والا وعدہ کر آیا تھا کہ قیمتی کپڑا شہر میں لے جاؤں گا, بیچ کر مال خزانہ خرید لوں گا, راشن خرید لوں گا, کئی مہینے کا ہو جائے گا. اور سارے لوگ اس نیت سے وہ آنے کے بعد بھی کسی نے اس کپڑا کو نہیں خریدا. اگر وہ واپس چلا جاتا اس کا دل ٹوٹ جاتا, اس کا دل ٹوٹ جاتا, شہر بغداد کو بدنام کر دیتا کہ شہر میں گیا کوئی لینے والا نہیں رہا, دل ٹوٹ جاتا. غوث وہ ہوتا ہے جو کسی کے دل کو توڑنے نہیں دیتا. بے شک بے شک. پیارے آج بیٹھے ہو, آپ کا دل اگر ٹوٹا ہوا ہے آ جاؤ دل سے, باوضو بیٹھ جاؤ. ان قریب غوث اعظم کے نام پر اصال ثواب فاتحہ ہوگی, اس مقدس دعا میں شامل ہو جاؤ. ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے میرے غوث ہے. بے شک سبحان اللہ. بے شک. یہ کسی نے کہا غوث اعظم ہے اعظم مقام آپ کا, اس لیے ہر ولی ہے غلام آپ کا. بے شک بے شک سبحان اللہ. ہر ولی ہے غلام آپ کا. آپ بازار طیبہ میں جب ہے بکے پھر کوئی کیا لگائے گا دام آپ کا. سبحان اللہ. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم, جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی, تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. سرورا شاہ کریمہ دستگیر دل نوازا, ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حب لی امتی کا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. صدقہ دو غوث الورا کا, صدقہ دو خواجہ پیا کا, صدقہ دو مولویا کا, صدقہ دو اولیاء کا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. ہم سب ہیں شیدا تمہارا, کر کے دنیا سے کنارا, لگتا ہے تم سے سہارا, لو خبر جلوی خدا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي
أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته